اور وہ صحابہ بھی جو ہیں وہ ہیں جو بدر میں میدان میں حضرت کے ساتھ شریک ہوئے، جن کے بارے میں یہ لکھا ان تمام اصحاب بدر جو 313 اور ایک روایت 314 اپنی زبان سے ان کا نام مبارک سب کا پڑھ کے خدا کے دربار میں دعا کرے، دعا قبول ہو جائے، اتنا اللہ کے قریب ہیں وہ۔ ان میں سے 2 ہیں، یہاں کیوں آئے؟ تمہاری فکر میں، اے اللہ یہاں ہندوستان میں کوئی ساتھی ایسا نہ ہو ایمان والا کہ حضور کی روح کو، حضور کی جو ہے قلب مبارک کو تکلیف پہنچاوے، ایسے کام کرو، وہاں آرام کرو۔ 2 سال میں نے کہا تم نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ وہاں لے جا رہے ہیں اس مدرسے میں، وہاں دعا کرا رہے ہیں، وہاں ان سب کو ختم کر کے ان کی خدمت میں حاضری دیتے، ان کا شکریہ کرتے۔ آپ کوئی فکر ہو، سال بھر میں پہنچے، کتنے میں پیدل آئے مدینہ پاک سے؟ اسے کہیں تبلیغ؟ یا اسے 2-3 دن 4-5 دن 50 دن کو لگانے کو تبلیغ کہیں؟ حضور کو چھوڑ کے یہاں آئے، حضور کی امت کی فکر میں، حضور کے دین کی فکر میں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ کب کو پیدا ہو؟ وہاں بیٹھ کے سن لی بات، وہاں بیٹھ کے سن لی بات، اور حال وہی بس۔ پہلے مرتبہ جب بات سنی تو محلے میں جا کے حاجی صاحب میری طرف آپ کو کوئی حق تو نہیں کہ ہاں وہ اس دن کے 10,000 ہیں یہ لوگ، معاف فرما دیو، بہت دیر ہو گئی، تمہارے کتنے تھے تم اس دن جو ہے وہ جو ہے ہمیں تمہارے یہاں سے سامان لائے تھے، یہاں 2,000 رہ گئے تھے کہ یہ لوگ، ہاں اب صحیح نظام ہو گیا، اتر گئی تبلیغ اپنے اس کے ساتھ برکات کے ساتھ، اپنے انوار کے ساتھ۔ تو مولانا محی الدین صاحب سوچ رہے بیٹھے، ایسی تو نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی آج تک، تہجد میں مسواک کیا، آپ سن لو، مسواک کے 70 فائدے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، یہ حدیث میں ہے۔ مسواک منہ کی صفائی کا اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے، یوں فرمایا۔ 70 فائدے لکھے علماء نے مسواک کے۔ سب سے بڑا فائدہ، موت کے وقت کوئی چیز کام نہیں آ سکتی، سونے کا پہاڑ کام نہیں آ سکتا، خدا کی قسم یہ مسواک کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا جو مسواک اہتمام سے کرے۔ طبیعت خراب ہے، اماں جان عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے، اماں جان عائشہ کہ فرماتی ہے میرا بھائی عبداللہ اندر داخل ہوا، عبد الرحمن اندر داخل ہوا مسواک کرتے ہوئے آئے۔ کیوں کہ نوجوان بچے بھی عاشق ہیں اس سنت کے، نہ وضو کر رہے ہیں نہ کچھ مسواک کر رہے ہیں۔ وہاں دیکھو مدینہ پاک میں آج تک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں مؤذن صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سب مسواک کر رہے ہیں جو عرب ہیں، جو عاشق ہیں۔ ہمیں خیال بھی ہم اتنے بڑے دیندار ہیں، خالی وضو کے وقت کر لی، وہ تو ہر وقت کرتے پھرتے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے مسواک کر رہے ہیں۔ ہم کتنے عاشق مسواک، حضور کی خاص سنت ہے۔ اب طاقت نہیں ہے، عبد الرحمن کو ایسے دیکھ رہے پاک نبی، اماں جان حضرت کے مزاج سے واقف تھی، فرمایا مسواک کروں کیا کر، حضرت اماں جان حضرت عائشہ نے اپنے دانت میں نرم کر کے وہ پھینکی کہ امت کو سبق دے کے جا رہا ہوں، اس کو نہ چھوڑ۔ اور ہم آج تک وہ کر رہے ہیں سارے کے سارے، جس کے دن جیب میں 4 پیسے ہیں اس کو لا رہے برش اور وہ اس پہ معجون سا رکھتے ہو، اور ہم جو کہہ رہے ہیں یہ نہ کر لیو کینسر ہو جائے۔ وہ تو اس وقت منع ہے کہ مسواک کرو، کوئی بھی آج تک کہہ نہیں سکتا، کہیں کا بھی کوئی انجینئر منیجر کوئی بھی ہو، ڈاکٹر فاکٹر منع نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم اتنی اہم چیز ہے۔ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ تو مسواک کے ساتھ 2 رکعت پڑھی حضرت نے، اور کوئی بھی نہیں وہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مولانا محی الدین صاحب۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کر لی، کیوں کہ اماں جان عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ یہ تو یوں بھاگے ادھر سے ادھر کہ ثواب اچک لیا شیطان نے، اس لیے آنکھ بند کر لی نفلیں پڑھتے ہوئے۔ آنکھ بند کرنی حرام ہے نفلیں پڑھتے ہوئے، کہ نہیں تو سنت کے خلاف ہے، حرام نہیں ہے۔ اور انگریزی بال کے ساتھ کیا حرام، داڑھی منڈانے کے ساتھ حرام، انگریزی لباس کے ساتھ حرام، سود پہ لا کے وہ یوں کیا منہ کیا پھر نماز پڑھ رہے ہیں کہ حرام، اتنے سارے حرام جمع کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
کہ کتنا عجیب ہے یہ شخص، اسے کچھ بھی عظمت نہیں ہماری، اتنے بڑے بڑے جرم کر کے اور انہی حال میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے علاوہ کسی کو بتا، پیسے چاہیے 10,000 کے، یہ لو 500 روپے مہینہ دینا پڑے گا، 200 روپے مہینہ دے رہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کو لا کے جو کھایا سارا گندہ ہو گیا اندر سے۔ ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں، اللہ کی قسم، لکھا کتابوں میں، اتنا سا بھی ایک دانہ بھی برداشت نہیں ہو پھینک کے باہر۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب، یہ بڑے بڑے نانا کے پیر، بولے زکریا وہاں دعوت ہے، حضرت اس کا کیا؟ حضرت اس کی آمدنی اس میں نہ پڑا پڑے، ٹھیک چلو گے نا ساتھ، ٹھیک، ایک دانہ نہیں کھایا، ایک گھونٹ نہیں پیا پانی کا شیخ زکریا نے، اور اسے بھی نہیں پتا ہونے دیا، آدمی ساتھ تھا، ہم دونوں اس میں کھا رہے، حضرت نے کھانا کھا لیا، ایک چپاتی کھا دی، کھانا کھا کے باہر نکلے، مولوی زکریا تم نے صحیح کہا تھا، اتنی خطرناک تکلیف شروع ہو گئی کہ میدا باہر پھینکنے کو تیار اسے، اور فاقہ اتنا تھا کہ وہ بیٹھ گیا جا کے تہ میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے، وہ کبھی نہ کبھی کچھ ہدیہ دیتا، وہاں تو بہت برا، کیا بتاؤں، مسجد نبوی میں آئے، بیٹھے حضرت ابو بکر، حضور تشریف لے آئے، ابو بکر اس وقت کیوں آئے مسجد میں؟ نماز کا وقت تو ہے ہی نہیں، حضرت پاک نے بھی بہت بھوک لگ رہی، بیٹھا بھی نہ، حضور نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے آیا، چین نہیں آ رہی، بھوک اتنی لگ رہی، بتا ہمیں کتنی نعمتیں مل رہی، اور جی چاہی کی تبلیغ، رب چاہی اور نبی چاہی نہیں، جی چاہی ایسا کچھ نہ ہو، بس یہ لکھا قرآن نے، وہ بڑی دربار سے 2 لیترے ٹھیکرے چیتڑے دے دے جو کو میرے رب نے بڑا بڑا اکرام کیا، اور ذرا سی کھینچ کر دو میرے رب نے میری توہین کی، تو ہے کیا چیز؟ اتنی بڑی بات اللہ کے بارے میں کہہ رہا کہ وہ رب نے میری توہین کی، تو ہمارے حالات کیوں ہیں؟ یہ قرآن بیان کر رہا، دوسرا نہیں۔ پھر یہاں تشریف لائے اور آگے نمک کا پانی پیا، غرارہ کیا، فوراً وہ نکلا باہر کہ اب سکون، ہم جو چاہے کھا لیں، جب عادت ہی ڈال رکھی اپنے معدے کو، اللہ کے واسطے، اس لیے فرمایا سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو، ہر چیز تمہاری پاک صاف ہو۔ اللہ کی قسم یہی ایک سنت ہے جو کفن میں، قبر میں حضور کی یہ سنت ساتھ جاوے گی، اس کے علاوہ کوئی سنت، یا وہ ہے ختنہ جو کرائی، اس کے علاوہ کوئی سنت، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، مسجد میں جانے کی، باہر آنے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر آنے کی، کوئی سنت ساتھ نہیں جانی، کوئی ہمارے کفن میں ہمارے ساتھ جا رہی، یہ سنت ساتھ جاوے گی۔ اور اس سنت کی حفاظت کا نظام کیا بنا رکھا؟ اللہ اکبر، ایک صحابی کے ایک ہی بال داڑھی کا حضور نے دیکھا، مسکرائے، وہ نوجوان صحابی نیا نیا اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں جا کے توڑ کے پھینک دیا، اگلے وقت آیا، وہ بال کہاں تمہارا؟ بال کہاں؟ کہ وہ آپ کل مسکرا رہے تھے، میں نے توڑ کے پھینک دیا تھا، تو وہ پوچھ تو لینا چاہیے تھا، میں اس بات پہ مسکرا رہا تھا بال ایک ہے اور اتنے سارے فرشتے حضور نے اس کی حفاظت کے لیے لگا رہا، حدیث میں ہے، بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے سارے فرشتوں کی، آج کی یہ مجلس اگر میں نے تیرے دل کو جھنجھوڑ دیا اور نیت کر لی بیٹھ کے، تو خدا کی قسم آج ہی سے اللہ کے عاشقوں میں نام اللہ لکھوا دے، آج ہی سے۔ اور پھر یہ کوئی بات ہوئی؟ ان 2 صحابی پر ذرا سا غور کر لو، 1 سال میں یہاں پہنچے اور چلا 4 مہینہ کیا چیز ہے؟ 1 سال میں پہنچے ہوں گے کم سے کم، 200 سال پہلے 18 مہینے لگتے تھے حج میں جانے آنے میں، کتنے؟ 6 مہینے جانے کے، 6 آنے کے، 6 وہاں قیام کے۔ ہم بھی گئے تھے 72 میں، 75 میں سب سے پہلا آج، چھوٹے سے تھے، 6 مہینے رہتے وہاں، نہ کوئی ویزا کا وہ کچھ بھی، 6 مہینے رہتے، اب تو کتنا جو ہے وہ ہو گیا۔ تو